بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت حویطب بن عبد الاعضیٰ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ اور حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت منذر بن جہم فرماتے ہیں کہ حضرت حویطب بن عبد الاعضیٰ نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا، چنانچہ میں اپنے گھر سے نکل گیا اور اپنے اہل و عیال کو چند ایسی جگہوں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ باحفاظت رہ سکے، اور خود اوف کے باغ میں جا پہنچا۔ ایک دن اچانک وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آ گئے۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی اور دوستی ہمیشہ کام آیا کرتی ہے، لیکن میں ان کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے پکارا، اے ابو محمد! میں نے کہا لبیک، حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈرو مت، تم اب اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو۔ یہ سن کر میں ان کے پاس واپس آ گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا کہاں؟ کہ کیا میرے لیے اپنے گھر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کی قسم میرا تو یہ خیال ہے کہ میں اپنے گھر زندہ نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اول تو راستہ ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور اگر کسی طرح گھر پہنچ گیا تو وہاں گھر میں آ کر مجھے کوئی نہ کوئی ضرور قتل کر دے گا، اور میرے اہل و عیال بھی مختلف جگہ پر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے اہل و عیال کو ایک جگہ جمع کر لو اور تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاؤں گا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ میرے گھر تک گئے اور راستہ میں بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے گئے کہ حویطب کو امان مل چکی، انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جن لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہوں، کیا ان کے علاوہ تمام لوگوں کو امن نہیں مل چکا؟ حضرت حویطب کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنے اہل و عیال کو گھر لے آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دوبارہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے ابو محمد! کب تک اور کہاں تک تم تمام مارکوں میں پیچھے رہ گئے؟ خیر کے بہت سے مواقع تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اب بھی خیر کے بہت سے مواقع باقی ہیں۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پا لو گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چل کر بطحا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کروں؟ انہوں نے کہا یہ کہو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ سے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام اے حویطب! میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہدایت دی۔ حضرت حویطب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض مانگا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40,000 درہم قرض دیے اور آپ کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں شریک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حضرت جعفر بن محمود بن محمد بن سلمہ اشہلی سے لمبی حدیث مروی ہے
جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت حویتب رضی اللہ عنہ نے کہا، قریش کے ان بڑے لوگوں سے جو فتح مکہ تک اپنی قوم کے دین پر باقی رہ گئے تھے، کوئی بھی مجھ سے زیادہ اس فتح کو ناپسند سمجھنے والا نہیں تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں مشرکوں کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں نے اس جنگ میں بہت سے عبرت والے منظر دیکھے۔ چنانچہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ زمین آسمان کے درمیان اتر رہے ہیں اور کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو قید کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے، اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ چنانچہ شکست کھا کر ہم مکہ واپس آ گئے۔ پھر بعد میں قریش ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں بھی موجود تھا اور صلح کرانے میں بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا، یہاں تک کہ صلح نامہ مکمل ہو گیا، اور ان تمام باتوں سے اسلام کو ترقی ہوتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی چیز کو وجود دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ اس صلح نامہ کا آخری گواہ میں تھا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر اگرچہ اس وقت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برے حالات ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور سارے قریش مکہ سے باہر چلے گئے، تو میں سہل بن عمر اور کچھ لوگ اس لیے مکہ ٹھہر گئے تاکہ وقت کے ختم ہونے پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس جانے کو کہیں۔ چنانچہ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اور سہل بن عمر نے جا کر کہا کہ شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ اعلان کر دو کہ جتنے مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ آج 2 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان دونوں نے ان سے پناہ مانگی اور یوں کہا، ہم تمہاری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے ان دونوں کو پناہ دے دی۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں آئے۔ ان کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ اپنی تلوار نکال کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹ پڑے، تو حضرت ام ہانی ان دونوں کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئیں اور کہنے لگی، تمام لوگوں میں سے تم ہی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے ہو، اگر تم نے مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے اور ان کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم مشرکوں کو پناہ دیتی ہو۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں جائے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے 2 مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی، وہ تو قتل کرنے کے لیے ان پر جھپٹ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی، جس کو تم نے امن دیا اسے ہم نے بھی امن دے دیا۔ حضرت ام ہانی نے واپس آ کر ان دونوں کو ساری بات بتائی۔ وہ دونوں اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیہ تو زعفران والی چادریں پہنے ہوئے اپنے مجلس میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ہم ان کو امن دے چکے ہیں۔ حضرت حارث بن حشام فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے، اب میں ان کی خدمت میں جاؤں گا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑے گی تو اس سے مجھے بہت شرم آئے گی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ بہت نیک اور بہت رحم دل ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے
اور رک گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہارے جیسے آدمی کو اسلام سے ناوافق رہنا نہیں چاہیے۔ حضرت حارث نے کہا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نذیر بن حارث عبدی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت محمد بن شرجیل عبدری کہتے ہیں کہ حضرت نذیر بن حارث رضی اللہ عنہ لوگوں میں بڑے عالم تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ ہم اس دین پر نہیں مرے جس پر ہمارے آباء و اجداد مرے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ ہر راستے پر کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور آپ حنین تشریف لے گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ جب آپ جارانہ پہنچے تو میں نے اپنے اسی ارادہ پر تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نذیر؟ میں نے کہا، جی حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے غزوہ حنین کے دن جو کچھ کرنے کا سوچا تھا یہ اس سے بہتر ہے۔ میں لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا قریب ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب تمہارے لیے اس بات کا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں غور کرو۔ میں نے کہا، میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کو ثابت قدمی میں ترقی نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، دین پر پختگی میں اور حق کی مدد کرنے میں میرا دل پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھر واپس آیا تو وہاں اچانک میرے پاس بنو وائل کا ایک آدمی آ کر کہنے لگا، اے ابو الحارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 100 اونٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ مجھے ان سے کچھ اونٹ دے دو کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے۔ پہلے تو میرا ارادہ ہوا کہ یہ اونٹ نہ لوں، اور میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف طالب قلب کے لیے دے رہے ہیں، میں اسلام کے لیے رشوت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ نہ تو ان اونٹوں کی میرے دل میں طلب تھی اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں، اس لیے میں نے وہ اونٹ لے لیے اور ان میں سے اس کو 10 اونٹ دے دیے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔